السلام علیکم سر علی آن لائن میں آپ کو خوش آمدید دوستوں. آج کی اس کلاس میں آپ کو جو ہم سمجھا رہے ہیں، آج ہم جو بتا رہے ہیں، آج کی ہماری کلاس ٹیچر کے متعلق. ٹیچر بہت سے ہیں، معلم بہت سے ہیں، لیکن آج ہم جو ڈسکس کریں گے دا کوالٹیز آف اے گڈ ٹیچر. ایک اچھے ٹیچر کی کیا کوالٹی ہے؟ صرف 5 کوالٹی ایسے ہیں جو اگر کسی ٹیچر کے اندر پائے جاتے ہیں تو سمجھو ایک کمپلیٹ ٹیچر کہلاتے ہیں. اس میں نمبر 1 ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ پیشن اینڈ اپروچیبل ہو. کیا ہے پیشن، کیا ہے اپروچیبل؟ پیشن مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر صبر بہت زیادہ ہو، برداشت بہت زیادہ ہو، کیونکہ مختلف کلاس کے اندر مختلف ذہن کے بچے بیٹھتے ہیں، تو اگر اس کی صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ کر پائے. تو اس ٹیچر کو پہلے تو برداشت کرنا پڑتا ہے. اگر ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹیچر کلاسوں کو چھوڑ کے چلا جائے، یا بچہ کوئی کوشچن کر رہا ہے تو ناراض ہو، یا بچے کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں کیسے ٹیچر سے بات کروں، ٹیچر تو بہت ہی اسٹرانگ ہے، ایسے نہیں مجھے ڈانٹ لے، تو اس سے بھی کلاس ڈسپلن آؤٹ ہو جاتا ہے اور بچہ اس کو کیچ نہیں کر پاتا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ٹیچر کو پیشن اینڈ اپروچیبل ہو، تاکہ بچے کی رسائی فوراً ٹیچر کے پاس ہو اور دونوں کی آپس میں نارملی کمیونیکیشن ہو سکے. بچے کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں ہاتھ اٹھا کر کوئی کوشچن کروں تو ایسا نہیں ٹیچر مجھے ڈانٹے، اور ٹیچر بھی اس کے بہت سی چیزوں کو اگنور کرے اس دوران کلاس میں، تاکہ دونوں کمفرٹیبل ہو اور وہ کلاس کامیاب ہو سکے. تو دیٹ از مین کہ ٹیچر کو جو ہے پیشن اینڈ اپروچیبل ہو، تاکہ دونوں اپنی کلاس کو سکسیس کر سکیں. نمبر 1 پوائنٹس ہوگی. نمبر 2 پوائنٹس ہمارے پاس ہے انتھوزیاسٹک. انتھوزیاسٹک کیا ہے کہ وہ جو ٹیچر ہے وہ پرجوش ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، انرجیٹک ہونا چاہیے. اگر وہ خود ہی سست ہے، وہ چیز نہیں مل رہا اس کے اندر، عجیب سینٹینس کے جوابات دے رہا ہے، آپ کوشچنوں کے آنسر دے رہا ہے، کام میں اس کے جوش نظر نہیں آ رہا، باڈی لینگویج بالکل سست ہے، اس کے علاوہ فزیکلی بھی وہ جوش میں ہو اور ورک کے دوران بھی وہ جوش میں ہو، وہ ایکٹیو ہو، جیسے کہ ایکٹیو ہوتا ہے بندہ، انرجیٹک ہوتا ہے، تو وہ ٹیچر بھی سکسیس ہوتا ہے. وہ بھی ایک بہترین کوالٹی ہے ٹیچر کے اندر کہ وہ ایکٹیو باڈی رکھتا ہے اور حاضر جواب ہوتا ہے. ایسے ٹیچر کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ از اے گڈ ٹیچر. اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ہے اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکل. اس ٹیچر کے پاس بہترین کمیونیکیشن اسکل، وہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے اور اسٹاف کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے، اور ساتھ ساتھ بچوں کے پیرنٹس سے بھی، چونکہ پیرنٹس میٹنگ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے، تو بچے کے حوالے سے پیرنٹس سے جب بات ہوتی ہے نا، اس میں بھی ایک بہترین اسکل ہو. کہ بہت سے ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو بلا کر فوراً ان کو کیا بتاتے ہیں، آپ کا بچہ تو پڑھے گا ہی نہیں، یا پیرنٹس اور بچوں ٹیچر کے درمیان ایک لمبی گیپ ہوتا ہے. ٹیچر کی رسائی پیرنٹس تک نہیں ہوتی اور پیرنٹس کی رسائی ٹیچر تک نہیں ہوتی، جبکہ اس کے بچے کو وہ ٹیچر ہی پڑھا رہا ہے. تو سب سے بہترین کیا ہے کہ ٹیچر خود پیرنٹس سے کمیونیکیٹ میں رہے، تاکہ اس کے بچے کے حوالے سے تمام چیزیں جو کلاس کے دوران ہو رہے ہیں، اس کی پڑھائی کے دوران ہو رہے ہیں، اور بچے کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے، رابطے میں رہے، تاکہ گھر کے معاملات ٹیچر کو پتا ہو، ٹیچر کو کلاس کے معاملات پیرنٹس کو پتا ہو. اس طرح بھی وہ بچے کو گروتھ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل لازمی ہے ٹیچر کا بچے کے ساتھ اور ٹیچر کا ان کے پیرنٹس کے ساتھ، یہ لازمی حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹرانگ نالج اینڈ ایجوکیشنل. ٹیچر کے پاس نالج بھی ہو، جس سبجیکٹ ٹیچر ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ٹیچر ہو، لیکن اس کو اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے نالج ہو، پتا ہو اس کو کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. کیونکہ آپ کے سامنے جو بچے ہیں وہ سارے سیکھنے والے ہیں اور آپ سکھانے والے ہیں، تو آپ کی نالج ان کی نسبت اپر ہو، ڈبل ہو، تاکہ اس کو بہتر سے بہتر معلومات آپ دے سکیں. کوئی بھی کوشچن کر سکتا ہے اس دوران، کلاس کے دوران، لیکن ٹیچر کو اس کا جواب نہیں آ رہا تو وہ پتہ ہے کیسا جواب دے گا. ہو سکتا ہے یا کوئی جواب کو بدل کر بتا رہا ہے اور بچہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پر اور جو چیز وہ ٹاپک چلا رہا ہے اس کے حوالے سے اسٹرانگ نالج بھی ہو، اور ساتھ ساتھ ایجوکیشنل. اب ٹیچر کی اپنی ایجوکیشن اتنی نہیں ہے
اپنا نالج اتنا نہیں ہو کیا بچوں کو پڑھائے. اس کو ٹیچنگ اسکلس کے بارے میں پتا ہو, ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں پتا ہو, ٹیچنگ کی ڈگریاں اس کے پاس ہو, اس کو ورک شاپ اٹینڈ کرنے چاہیے, اس کو ریسرچ کرنا چاہیے, پرسنلی اس کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کرنا چاہیے کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے, کلاس روم کی ڈسپلن کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک پروفیشنلی طریقے سے اس کو یہ اکیڈمک طریقے سے, جیسے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے بی ایڈ کیا جاتا ہے, بی ایڈ بیچلر ان ایجوکیشن, ایم ایڈ ماسٹر ان ایجوکیشن. تو یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں اور یہ کورسز ہیں, اس کرنے کے بعد کیا ہے ٹیچر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس نمبر 5 میں جو ہے وہ ہے ڈسپلن اینڈ پروفیشنل. ٹیچر شوڈ بی اسٹینڈ انڈر ڈسپلن. جب ٹیچر کے اندر ڈسپلن ہوگا تو وہ پروفیشنلی کہلائے گا, اور پروفیشنلی اس لائن کو لے لے اپنے اسٹاف کے ساتھ, باقی ٹیچر کے ساتھ, باقی اسٹاف کے ساتھ اس کی اچھی اٹھک بیٹھک کو, کلاس کے اندر اسکول کی ڈسپلن کو وہ پامال نہ کرے, نظم و ضبط کو قائم کرے. پتہ چلا ٹیچر خود ہی نظم و ضبط کو خراب کر رہا ہے, ڈسپلن کو خراب کر رہا ہے, تو بچوں کو تو اور موقع ملے گا. ٹیچر ایک رول ماڈل ہے بچوں کے لیے, اور جتنا ڈسپلن پر رہے گا اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس کے ڈسپلن پر رہیں. ایز اے لیڈر ہے, اس قوم کو چلا. تو یہ چند صرف شارٹ میں ہمارے پاس ایک بہترین ٹیچر, ایک گڈ ٹیچر کی کوالٹیز تھی. اگر یہ ٹیچر کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ٹیچر بن سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.